السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود اس پر کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے اور سپردی کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے لیے اس کے کام میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہے گا، اور جو کسی مسلمان کی بے چینی پریشانی کو دور فرمائے گا، اللہ اس کی بے چینی کو دور فرما دے گا قیامت والے دن۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مسلمان کی دنیا میں پریشانی دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے روز اس کی پریشانیوں کو رفع فرما دے گا۔ اور من یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کرے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس، کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد کو پیدا ہی لوگوں کی ضروریات کے لیے کیا ہے، ان کی حاجتوں کے لیے کیا ہے۔ یفرغ الناس الیہم فی حوائجہم اولئک آمنون من عذاب اللہ، ایسے لوگ ان کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ عند اقوام نعما اقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمین، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کریں۔ ما لم يملوا فاذا ملهم نقلها الى غیرهم، وہ نعمتیں انہیں ملتی ہیں جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور جب وہ لوگوں سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے نعمتیں چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلا حتی یثبتها له اذلہ اللہ عز وجل بخمسۃ وسبعین الف ملک یصلون له ویدعون له، وإن كان صباحا حتى يمسي وإن كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قدما الا حط اللہ عنہ بها خطیۃ ورفع له بها درجہ، کہ جو اپنے مسلمان کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے جائے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، اگر وہ صبح کے وقت جائے تو اللہ تعالیٰ 75,000 فرشتوں سے اس پر سایہ فرما کراتے ہیں، اور شام تک یہ فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت چلا تو صبح تک یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ اور من اعان عبدا فی حاجتہ ثبت اللہ لہ مقامہ یوم تزول الاقدام، جو شخص اپنے بھائی کے کام میں مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب سب قدم ڈول جائیں گے نا، اللہ قیامت والے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہے ہی فلاح کا نام، ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام کرنے کا نام ہے۔ المسلم، مسلمان
وہ شخص ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی اظہار ثانی سے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ظلم زیادتی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔